الرحیم پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 29 اگست 2020 اور آج ہمیں خطہ جو ہم نے اس کا پہلا حصہ پڑھا تھا، الطاف حسین علی کا لکھا ہوا خطہ نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام، اس کا آج ہمیں دوسرا حصہ جو ہم نے 2 حصوں میں اس کو بانٹا تھا پڑھنا ہے۔ تو یہ خطہ کا پہلا حصہ جو ہے، اس میں جو ہم نے دیکھا کہ ایک آقا کس طرح اپنے نوکروں پر معمولی سی باتوں پر انہیں کس طرح ڈانٹتا تھا، انہیں کس طرح کے ظلم کرتا تھا۔ تو یہ ہم نے پڑھا۔ ایک شرائط نامہ لکھا جاتا تھا نوکر اور آقا کے بیچ میں، تو ہم پڑھیں گے اس کو۔ حکم ہوتا تھا شرائط نامہ دکھلاؤ ہمیں، تاکہ یہ درخواست دیکھیں واجبی ہے یا نہیں۔ وہاں سوا تنخواہ کے تھا جس کا آقا ذمہ دار، تھی کریں جتنی وہ ساری نوکروں کے ذمہ تھیں۔ دیکھ کر کاغذ کو ہو جاتے تھے نوکر لاجواب، تھے مگر وہ سب کے سب آقا کے ماری آستین۔ ایک دن آقا تھا ایک منہ زور گھوڑے پر سوار، تھک گئے جب زور کرتے کرتے دست نازنین، دفعتاً قابو سے باہر ہو کے باغا راہوار، اور گرا اسوار صدر زیں سے بالائے زمیں۔ کی بہت کوشش نہ چھوٹی پاؤں سے لیکن رکاب، کی نظر سائس کی جانب کی ہو آ کر معین، تھا مگر سائس ایسا سنگ دل اور بے وفا، دیکھتا تھا اور ٹس سے مس نہ ہوتا تھا لعین۔ دور ہی سے تھا اسے کاغذ دکھا کر کہہ رہا، دیکھ لو سرکار اس میں شرط یہ لکھی نہیں۔ پیارے بچوں، دیکھیے ہم پھر اب آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں۔ جب کبھی بھی کوئی نوکر کسی سہولیت کی درخواست کرتا تھا اپنے مالک سے، اپنے آقا سے، یعنی کوئی سہولیت، کوئی مراد جب اپنے مالک سے مانگتا تھا، تو دیکھتے کیا ہو جاتا تھا، حکم ہوتا تھا شرائط نامہ دکھلاؤ ہمیں۔ تو وہاں مالک کی طرف سے، آقا کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شرائط نامہ لے کے آ جاؤ، اس کو ہم دیکھیں گے، تاکہ یہ درخواست دیکھیں واجبی ہے یا واجبی معنی ضروری، یعنی آرڈر جب ہوتا تھا، جب کوئی نوکر کسی چیز کا طلبگار ہو جاتا تھا، کسی سہولت کا درخواست کرتا تھا، تو وہاں سے یہی حکم ملتا تھا کہ وہ درخواست دکھلاؤ، جو شرائط نامہ ہے وہ دکھلاؤ، کیا یہ درخواست آپ کی واجب ہے یا نہیں۔ وہاں سوا تنخواہ کے تھا جس کا آقا ذمہ دار، اس میں اتنا ہی لکھا ہوتا تھا اس شرائط نامے میں کہ مالک جو ہے، آقا جو ہے، وہ تنخواہ کا ذمہ دار ہے، یعنی صرف اس کو تنخواہ دینا ہے، باقی ظلم، جبر، نوکروں کے ساتھ سخت گیری یہ چیزیں اس میں نہیں لکھی ہوئی تھی، یعنی صرف اس شرائط نامے میں اتنا لکھا تھا کہ مالک کو، آقا کو تنخواہ دینا ہے، باقی آقا جو چاہے گا وہ کر سکتا ہے۔ تھی کریں جتنی وہ سارے نوکروں کے ذمہ تھی، اس میں لکھا تھا جتنے بھی کام، جتنے بھی آقا کے مراد ہیں، وہ سب کے سب نوکروں کو کرنے ہیں، نوکروں کے ذمہ ہیں۔ دیکھ کر کاغذ کو ہو جاتے تھے نوکر لاجواب، یعنی ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا تھا، یعنی بیچارے اگر کبھی کوئی گھر کے لیے جانے کے لیے کہتا، یا کبھی کوئی اور مراد مانگنے کی کوشش کرتا مالک سے، آقا سے، تو وہاں پہ جب وہ حکم شرائط نامہ لاتا تھا تو اس کو پڑھ کر نوکر کیا ہو جاتے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا تھا، تھے مگر وہ سب کے سب آقا کے مارے آستین۔ آستین مارے آستین مانے چھپا ہوا دشمن یا دوست نما دشمن، ایسا لگے کہ یہ میرا دوست ہے مگر اندر سے کیا بنتا جا رہا ہو، دشمن بنتا جا رہا ہو، یعنی مارے آستین مانے چھپا ہوا دشمن۔ تو جب نوکر لاجواب ہوتے تھے تو اندر ہی اندر سے وہ آقا کے کیا بن جاتے تھے، دشمن بنتے جا رہے تھے، کیونکہ آقا ان کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، انہیں کوئی کسی چیز کی سہولت نہیں دیتے تھے،
تو وہ اندر ہی اندر سے اس کے دوست کے بجائے دشمن بنتے جا رہے تھے۔ ایک دن آقا تھا ایک منہ زور گھوڑے پر سوار۔ منہ زور گھوڑے مانے ہو گیا تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ ایک دن کیا ہوا، آقا کو شوق ہوا کہ میں گھوڑا سواری کروں، تو وہ گھوڑا ایک تیز ترار گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تھک گئے جب زور کرتے کرتے دست نازنی، جب وہ باغا تو اس کے دست نازنی ہو گئے، اس کے ہاتھ، آقا کے ہاتھ کیا ہوئے، وہ تھک گئے، یعنی لاکم جو ہے، جو رسی ہے وہ پکڑتے پکڑتے وہ تھک گئے، تو زور کرتے کرتے وہ اس کے ہاتھ جو ہے تھک گئے۔ دفعتاً قابو سے باہر ہو کے باغا رہوار، رہوار مانے گھوڑا، رہوار یہاں پر مانے گھوڑا، یعنی سوار تیز چلنے والا گھوڑا۔ اچانک کیا ہوا کہ اس مالک کے قابو سے یہ گھوڑا کیا ہوا، یہ بھاگ گیا اور گرا، یعنی گر گیا۔ اسوار، اسوار مانے سوار، یعنی جب مالک بھاگا تو یہ گھوڑا سوار جو تھا، یہ مالک جو، یہ جب گھوڑا بھاگا تو یہ مالک جو اس گھوڑے پر سوار تھا، اس کی پیٹھ پر جو تھا، وہ گر گیا۔ صدر زیاں، صدر زیاں بالائی سے گر گیا۔ کہاں گر گیا؟ یعنی صدر زیاں مانے بلندی سے، صدر زیاں مانے بلندی سے گر گیا، یعنی گھوڑے کی پیٹھ سے گر گیا، اور کہاں گر گیا؟ زمین، بالائے زمین پر گر گیا۔ کی بہت کوشش نہ چھوٹی پاؤں سے لیکن رکاب، تو اس مالک نے جو آقا تھا یہ نوکروں پر جو سخت گیری کر رہا تھا، تو اس کے پاؤں میں کیا پھنس گئی؟ اس کے پاؤں میں لاکم، رسی جو گھوڑے پکڑی جاتی ہے جب، تو وہ اس کے پاؤں میں پھنس گئی۔ کی بہت کوشش نہ چھوٹی پاؤں سے لیکن رکاب، کی نظر سائس کی جانب کے ہو آ کر مئی۔ سائس مانے گھوڑوں کی رکھوالی کرنے والا نوکر، سائس مانے کیا گئے؟ گھوڑوں کی رکھوالی کرنے والا نوکر۔ تو جب اس کے پاؤں میں یہ پھنس گئی یہ رکاب، تو اس نے کس کی طرف نظر کی؟ اس نوکر کی طرف، کہ یہ میری مدد کے لیے آ جائے۔ تھا مگر سائس ایسا سنگ دل اور بے وفا، یہ سائس، یہ گھوڑوں کو رکھوالی کرنے والا نوکر اتنا سنگ دل تھا، ٹس سے مس نہیں ہوا، اور یہ بے وفا بھی تھا اس وقت۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا، یہ اس کی بات کبھی دھیان نہیں دیا جاتا تھا۔ دیکھتا تھا اور ٹس سے مس نہ ہوتا تھا، لعین لانتی، یہ دیکھتا رہا، یہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں، سنگ دل بن گیا، اور یہ کتنا لانتی بن گیا کہ مالک کو اتنی، آقا کو اتنی سختی ہو رہی تھی، آقا کو گھوڑا جو ہے چلائے جا رہا تھا، تو اس سے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ دور ہی سے تھا اس سے کاغذ دکھا کر کہہ رہا تھا، یہ نوکر جو ہے یہ دور سے ہی آقا کو وہ شرائط نامہ دکھاتا تھا، دیکھ لو سرکار اس میں شرط یہ لکھی نہیں ہے۔ اے سرکار، وہ یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہے آقا سے کہ ہم نے بھی تو کبھی کبھار آپ کے سامنے درخواست کی تھی کہ ہمیں یہ رعایت دی جائے، تو آپ نے وہاں پہ شرائط نامہ نکالا اور کہا کہ اس میں یہ واجب نہیں ہے، اس میں یہ نہیں لکھی ہے، تو آج آپ کو گھوڑا جو ہے آپ گھسیٹے جا رہا ہے، تو ہمیں بھی اس شرائط نامے میں یہ چیزیں نہیں لکھی گئی ہے۔ تو پیارے بچے، اس سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس ظلم میں خود انسان پھنس جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر بس مالک ہوں تو ہم اپنے نوکروں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، کیوں خدا نہ خواستہ کبھی ہم مشکلات میں پڑ جائیں تو اس وقت ہمارے کو یہ نوکر جو ہے وہ کام آ سکتے ہیں۔ تو یہ قطعہ جو تھا، یہ الطاف حسین حالی کا قطعہ تھا، اس کے جو سوالات ہیں وہ بھی لکھیں گے، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ تھینک یو۔